السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ اس ویڈیو کا جو بیسک مقصد تھا وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ یا پروموٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک حق کی بات کہنی ہے۔ بالخصوص پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، جس طرح سے ہم حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حالات پہ رحم فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ جس طرح سنگین ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور بالخصوص ابھی ریسنٹلی جب عمران خان صاحب پہ اٹیک ہوا ہے، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، وہ بہت ہی قابل مذمت ہے، بہت ہی سنگین جرم ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور سب سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ جس طرح اس کو رنگ دیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ عمران خان صاحب نے کوئی توہین رسالت کر دی یا پھر توہین دین کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کسی ریلیجیس فینیٹک نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوراً ہی میڈیا کے اندر بھی اور اداروں کے اندر بھی مختلف طریقے سے اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، لیکن ہم سب الحمدللہ قوم پہچان چکے اور سب کو پتہ ہے، بچے کو معلوم ہے کہ ان کو دین کے نام پہ نہیں قتل اٹیک کیا گیا ہے، بلکہ ہر کوئی جانتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں علماء نے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، عرب دنیا میں ہو، کینیڈا میں ہو، امریکہ میں ہو، عمران خان صاحب کی انہوں نے دینی کاوشوں کو بہت سراہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ واحد حکمران ہیں پوری پاکستان کی تاریخ میں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کا بہترین کام لیا، بلکہ دین کی سب سے زیادہ تبلیغ سبحان اللہ عمران خان صاحب سے اللہ نے کروائی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک UNO کے اندر جہاں کفر اور شرک کا جنا، بیچ میں انہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بلند کیا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ریاست مدینہ کی بات کی۔ حالانکہ ہمارے تاریخ میں دیکھیں، حکمران تو ہمارے وہاں جا کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے سے ڈرتے ہیں، اور یہ اوپنلی جو ہے نا وہاں جا کے اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جا کے اسلام فوبیا کے اندر جو کام کیا ہے پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کبھی کسی کی شرف میں یہ چیز نہیں آئی۔ اور پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ سکولز کے اندر بھی، بلکہ ہمارے کچھ علماء نے اس کو انڈورس بھی کیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک بورڈ بنایا تھا علماء کا، جس میں تقریباً 20 سے 25 کے قریب علماء تھے، ان کو بلا کے کہ ہمارے اسکولوں کے اندر سیرت کے چیپٹرز کو انٹروڈیوس کیا۔ صرف یہ نہیں کہ پلان کیا اور ان کو کمیٹی بنائی اور کمیشن بنائے گئے پھر یہ ہو، بلکہ ان کو امپلیمنٹ کروایا، اور رحمت للعالمین فاؤنڈیشن بنائی، اور سکولز کے اندر یہ جو کریکولم میں سیرت کے چیپٹرز انٹروڈیوس کیے، تاکہ ہمارے بچے جب سکولوں سے نکلیں تو ان کو شریعت کا نظام پتہ ہو، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہو، کیونکہ وہ سمجھے کہ ہمارے رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ وہ شخص ہیں جن پر اٹیک کیا جا رہا ہے، اور ان کو رنگ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے دین کی توہین کر دی تھی، یا کوئی ایسی دین کا کام کیا تھا جس کی وجہ سے کسی مذہبی انتہا پسند نے اس پر اٹیک کر دیا گیا۔ اور سب سے بڑی مایوسی اور مایوس کن بات تو یہ ہے کہ جب اس اٹیک کے اندر جن کے اوپر الزام تھا اور جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے خود خدشہ ظاہر کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو انصاف کے لیے ظاہر کر دیں، وہ اپنی عزت اور انا میں پڑ گئے کہ یہ ہماری عزت کو گوارا نہیں ہے، اور انہوں نے اداروں پہ الزام تراشیاں کی ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، یہ ہوگا۔ کتنی ناکامی کی بات ہے، قانون سے بالا تر تو کوئی ہے بھی نہیں۔ اور دیکھیں جس انداز سے ہم یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے بینگ اے مسلم، اگر ہم اپنے ملک کی بھلائی چاہتے ہیں۔ آج ملک جل رہا ہے نا، آج پورے ملک میں انتہا پسندی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں، مہنگائی ہے، بد امنی ہے، طرح طرح کی ناگہانی آفاتیں بھی ہمارے اوپر آ رہی ہیں، اور چوریاں چکاریاں، قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ کیسے صحافیوں کو کس انداز سے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، کیسے ان کو برہنہ کر کے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، ان کے فیملی ممبرز پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آج 6 مہینے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ اگر 6 مہینے پہلے مہنگائی کا رونا رو رہے تھے، جس کی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ چلو حکومت ہی ہٹانی تھی ہم نے، تو پھر اس حکومت جو موجودہ حکومت ہے، جہاں پہ مہنگائی کی انتہا ہو گئی ہے، جہاں پہ بدامنی کی انتہا ہو چکی ہے، پھر اس کو تو ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے جس انداز سے جمع ہو کہ جن کی آپس میں کوئی بنتی نہیں ہے، اپنی ہر بندے کا ایک پرسنل ایجنڈا ہے، ملک کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے ان کے قوانین میں، وہ ہر بندہ اپنی اپنی کرسی کے لیے کام کر رہا ہے۔ کسی نے اپنے بیٹے کو وزیر بنا دیا، کسی نے منسٹر بنا دیا، کوئی چیف منسٹر بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں۔ ہمارے پیسے ہیں، ہمارے غریبوں کے پیسے ہیں،
اور وہ لوگ وہ معاف کروا رہے ہیں. اب معاف کروانے والے اگر ان کے اپنے پیسے ہوتے تو 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے، لیکن چونکہ غریب کا پیسہ ہے، ملک کا پیسہ ہے، تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ملک آج تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے. اللہ تعالی ہمیں بچائے اس حالات سے. دیکھیں جو ہماری ذمہ داری ہے نا، ہمیں دیکھیں سیرت سے ہی رہنمائی ملتی ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت کو دیکھنا چاہیے. عمران خان پر جو اٹیک ہے، اگر کوئی اس کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے کو میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ احد کے موقع پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسد اللہ و اسد الرسول کہتے تھے، اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں، اتنے طاقتور تھے وہ. ان کو شہید کیا گیا تھا احد کے موقع پہ. ٹھیک ہے، تو احد میں جو وحشی رضی اللہ تھے، انہوں نے ان کو شہید. وحشی رضی اللہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی. تو جو وحشی رضی اللہ کے جو اسلام لانے کا واقعہ ہے نا، کہ جب وہ آنے چاہ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے، تشریف فرماتے، اور ساتھ صحابہ بھی تھے، جس میں جلیل القدر صحابہ عمر رضی اللہ بھی موجود تھے. تو جب وحشی رضی اللہ تشریف لانے لگے تو سب صحابہ الرٹ ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک نہ کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، وحشی رضی اللہ کو آنے دیں، اور ان کو آنے دیں، اور یہ اچھی نیت سے آ رہے ہیں. تو وحشی رضی اللہ نے آ کے اسلام قبول کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ ایک بندہ اسلام کے اندر داخل ہو، نہ کہ 100 کافروں کا گردن اڑا دیا جائے، یعنی مارنے کو ناپسند فرمایا گیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اور پھر ہمارے جو عدل کا نظام تھا، آپ دیکھیں عمر رضی اللہ جو امیر المومنین تھے، جو بادشاہ تھے اس زمانے کے، اور 1400 مربع کلومیٹر پر ان کی حکومت تھی، تو اوپنلی کہتے تھے کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں، آپ میرا احتساب لیں. بلکہ ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ خطبے کے اندر ایک آدمی ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کے پاس یہ 2 چادریں کہاں سے آئیں، تو بجائے اس کی کہ ان کو پکڑ لیتے، ان کو جیل ڈال دیتے، ان پہ تشدد کرتے، بلکہ فرمانے لگے، ان کو کلیریفیکیشن دی، ان کو صفائی پیش کی کہ ان کے بیٹے کی دوسری چادر جو ہے سب کو ایک ایک ملی تھی. تو عمر رضی اللہ کے پاس جو 2 چادریں تھیں وہ ایک ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کی. تو یہ تھا نظام. اور آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو قانون سے بالا تر ہیں، ان کے اوپر مقدمہ بھی نہ ہو، ان کے اوپر جو ہے نا کوئی الزام تراشی بھی نہ ہو. ایک بندہ ہسپتال میں مر رہا ہے اور لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور پورا 9 لوگوں پہ کتنی گولیاں چلائی گئی ہیں، اور یہ دیکھا گیا کہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو ہے نا ہماری اوپر الزام تراشیاں کی ہے اور ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حق کو پہچان لیں. اور دوسری بڑی مایوسی جو ہمیں ہوئی ہے وہ میڈیا کی طرف سے ہوئی ہے، کہ میڈیا کے اندر بھی آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ڈیتھ آف جرنلزم ہے، کہ دیر از نو جرنلزم ایٹ آل. اور آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے غلط اور سچ کو خلط ملط کیا جا رہا ہے. آپ سچ اور جھوٹ کو آپ کیسے ملا رہے ہیں، دن کو روشنی، روشنی کو دن، دن کو رات، رات کو دن، یعنی یہ اس انداز سے کوشش کی جا رہی ہے. اور لوگ الحمدللہ پہچان چکے ہیں. بہت سارے ایسے صحافی الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے جو حق کے لیے کھڑے ہیں اور وہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے. اگر ہم حق کا ساتھ نہیں دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جائے، اور عذاب آ بھی رہے ہیں ہمارے اوپر. اس لیے بڑی ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے سرکل کے اندر جو بھی آپ کے لوگ ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں. ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ دین کے نام پہ قتل ایسے نہیں ہوتے. پہلے تو کسی نے کی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی کا ایسا ارادہ بھی ہے تو اوپنلی یہ بولا جائے، چونکہ یہ جو گناہ ہے اوپنلی ہو رہا ہے، اس لیے اس کی تبلیغ بھی اوپنلی ہونی چاہیے. تو اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، بینگ اے مسلم اور ایک پاکستانی سٹیزن ہے ہم، اور ہم اپنے ملک کی دفاع کریں. آج اگر ملک جل رہا ہے، آگ آپ کے گھر تک نہیں پہنچی تو یہ پہنچنے والی ہے. یہ آگ خدا نہ خواستہ ہمارے گھروں تک پہنچے گی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جنازوں پہ لطیفے سنائے جا رہے ہیں، لوگ زخمیوں کے اسپتال جا رہے ہیں، اس کے اوپر لوگ میمز بنا رہے ہیں، عجیب طرح کی جو ہے نا کارٹونز بنا رہے ہیں. تو یہ ہمارے اخلاق کا معیار ہو گیا ہے. ہم کسی قسم کی، چاہے کسی بھی سیاسی لیڈر ہو، وہ کسی بھی جماعت سے ہو، ہم کسی کی بھی نقصان نہیں چاہتے، نہ ان کا قتل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کرے ان سب کو سلامت رہیں. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں. جب انشاءاللہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے. ہم استغفار کی طرف بڑھیں
اور اجتماعی استغفار بھی کریں، انڈیویجول لیول پہ بھی ہم استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری پھر مدد فرمائیں گے۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ اٹیک ہوئے عمران خان صاحب ان میں زخمی ہیں یہ اور ابھی بھی وہ ریکور نہیں ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی شفا دیں اور ان کی پوری ٹیم کی مدد فرمائیں، اور انہوں نے جتنی دین کی خدمت کی ہیں بجائے اس کی کہ ہم اس کی تعریف کریں، بجائے اس کی کہ ہم اس کو سپورٹ کریں، ہم ان کے خلاف طرح طرح کی الزام تراشیاں اور طرح طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے پوری ٹیم کی، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور برکتیں دیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کریں، اور جو لوگ شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر ان کی مغفرت فرمائے، ان کی لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور اچھائیاں نصیب فرمائیں انشاءاللہ۔ اور ہماری اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے ہیں، یا اللہ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو قانون سے بھی بالا تر سمجھتے ہیں، یا اللہ تو ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ یا اللہ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں وہ اس کی طاقت کو دین کے لیے اور ملک کی بھلائی میں استعمال فرمائیں، نہ کہ ملک کے بگاڑنے میں استعمال فرمائیں۔ اور یا اللہ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، ظلم، کفر اور سرکشی پہ اتری ہوئے ہیں، ملک کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، یا اللہ بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، ان کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، یا میرے پروردگار اگر ہدایت مقدر نہیں تو ان کو پکڑ لے، اور یا میرے پروردگار تو ان کے اوپر ان کو پوری نسلوں کے لیے یا اللہ عبرت کا نشان بنائے تاکہ کوئی اور ایسا قدم دوبارہ اٹھا نہ سکے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے، اور ہمارے سامنے سارے فیکٹس ظاہر ہیں۔ 6 مہینے پہلے کی جو حکومت تھی جس طرح سے ہٹائی گئی تھی، نہ کوئی مہنگائی تھی، کچھ نہیں تھا، اگر مہنگائی کے اوپر پہ ہٹانا جائے تو یقیناً یہ حکومت چلے جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر کیسے حالات بنتے جا رہے ہیں، اور اپنے پوری انالیسز موجود ہیں، ہر چیز اب تو ڈاکومنٹڈ ہے، اب تو کوئی چیز چھپا بھی نہیں سکتی۔ اور انشاءاللہ آپ لوگ سب سے بھی دعائیں کہ آپ دعا میں شامل ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے، ہماری امت پہ رحم فرمائے، ہمیں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، ہمیں تمام اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے جان، مال، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ ہم کمزور ہیں، ہم نے پاکستان جس نام سے حاصل کیا تھا یا اللہ ہم وہ کر نہ سکے، یا اللہ ہم نے دین کے نام پہ بنایا تھا لیکن دین ہم وہاں پہ لا نہ سکے، یا میرے پروردگار تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو اب ہماری مدد فرما، ہمارے اس ملک کو یا اللہ تمام سازشوں سے محفوظ فرما دے، اس کے اندر دینی نظام کو قائم کرنے، انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی توفیق دے، اور جو لوگ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، جو لوگ اس کے لیے سپورٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، یا اللہ جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ملک کے اندر انصاف قائم ہو، یا اللہ تو ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، ان کو اجر عظیم نصیب فرمائے، یا اللہ ہمارے دینی مدارس، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بوڑھے بچوں اور عورتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، یا میرے پروردگار یا اللہ تو خود پکارتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا اللہ کہ ہم تیرے نظر میں فقیر ہیں، یا میرے پروردگار یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو رب السماوات والارض ہے، تو رب المشرقین و رب المغربین ہے، یا اللہ تو فعال لما یرید ہے، یا اللہ تو وللہ جنود السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں تیرے پاس ہے، وللہ خزائن السماوات والارض، یا اللہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانے تیرے پاس ہیں، وللہ میراث السماوات والارض، یا اللہ آسمانوں اور زمینوں کی میراث تیرے پاس ہے، وللہ غیب السماوات والارض، یا اللہ آسمانوں اور زمینوں کی غیب کی چیزیں تیرے لیے ہے، لہو ملک السماوات والارض، یا اللہ جو چیز آسمانوں اور زمینوں میں تیرے لیے ہے، یا اللہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم ہے، یا اللہ تو هو الرزاق ذو القوة المتین ہے، یا اللہ وللہ جنود السماوات ہے، رب العرش العظیم ہے، یا اللہ تیری طاقت ہے، تیری طاقت کے سامنے کسی کی طاقت چل نہیں سکتی، ہم تیری طاقت تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا میرے پروردگار ہم نے دیکھا کہ ناانصافی کی حد ہو چکی، یا اللہ ظلم کا حد ہو چکا، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، یا اللہ ہم نے سرکشیاں کی، یا میرے پروردگار ہمارے اوپر رحم فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمیں وہ سیرت سکھا دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، یا اللہ جس کے بارے میں تو خود فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ واللہ کی رسول کی اطاعت کی اس نے کامیابی کو پا لیا، یا اللہ تو خود فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یا اللہ جس نے اللہ واللہ کی رسول کی نافرمانی کی، یا اللہ وہ سری گمراہی میں پڑ گیا، یا اللہ تو فرماتے ہے لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
کہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یا میرے پروردگار تو خود فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی جو عدل اللہ سے محبت کرتا ہے فتبعونی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ یا اللہ کہ تو ان کو فرما دیں یا اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اخلاق سکھا دیں یا اللہ ان کی خوبصورت سیرت پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیں، ان کی خوبصورت صحابہ اور یا اللہ کی سیرت، ان کے خلفائے راشدین کی سیرت پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ہمارے ملک میں یا اللہ ہماری امت میں جو بھی پریشانیاں اور تکلیف ہے وہ سب دور فرما دے، اور یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما دے۔ یہ کلمے کو بلند کرنے والوں کو تو بلند فرما۔ اے میرے پروردگار اس کلمے پہ عمل کرنے والے اور اس کلمے کے اندر زندگی گزارنے والے یا اللہ مساجدوں کو یا اللہ آباد کرنے والے، یا اللہ مریضوں کی خدمت کرنے والے، ناچاروں کی خدمت کرنے والے، محتاجوں کی خدمت کرنے والے، یا اللہ تو ان پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔